بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں مشہور صحافی کم بیوروکریٹ اوریہ مقبول جان صاحب 2022 کا تجزیہ فرما رہے تھے اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے تھے، اور بڑے جزم کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے اصرار کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن ٹائم لائن یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ بہت قریب آ گیا ہے اور گویا 2022 میں یہ جنگ چھڑ جائے گی اور اس کے فلاں آؤٹ کم ہوں گے۔ ایسی بہت ساری باتیں زید حامد صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات تو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زید حامد صاحب ہوں یا اوریہ مقبول جان صاحب ہوں، یہ دونوں حضرات علم الحدیث کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں۔ انہوں نے بے شک بخاری اور مسلم اور نسائی کی وقت گردانی کی ہوگی اور چند احادیث ان کی نظر سے گزری ہوگی، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ علم الحدیث کیا ہے، مصطلحات الحدیث کیا ہے، فن حدیث کی گہرائی میں اتر کر ان سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو یہ اس پر نابلد ہوں گے اور یقیناً یہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح کے ایک اور عالم انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ بہت بڑے حدیث کے عالم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جب ان سے حدیث کے کسی طالب علم نے پوچھا کہ حضرت یہ صحیح الاسناد حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے۔ اسی طرح اگر ان حضرات سے کوئی پوچھ لے کہ حسن حدیث اور حسن لغیرہ میں کیا فرق ہے، تو شاید یہ اس کے جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن ان کے اعتماد کو دیکھ کر اور ان کے دعوے کو دیکھ کر اور ان کی گفتگو کے سٹائل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے کوئی بڑا حدیث کا عالم شاید پیدا ہی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں بعض اوقات متشابہات کی زبان میں بات کی جاتی ہے، اور اس کا اشارہ خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن پاک کا ایک حصہ تو محکم آیات پر ہے اور دوسرا حصہ وہ متشابہ آیات پر مشتمل ہے، اور متشابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت ساری باتیں متشابہ انداز میں بیان کی جاتی ہیں جن کو انسان وقت سے پہلے شاید گرفت میں نہ لے سکے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی میں ایک دو مثالیں دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ کیا یہ ہمارے 6 دن ہیں جو ہم گزارتے ہیں، یا قرآن کے ایک اشارے کے مطابق ہمارے 1000 سال کے مطابق کے برابر وہاں عالم امر کا 1 دن ہے، یا قرآن کا ایک اور اشارہ ہے کہ 50,000 سال کے برابر وہاں کا 1 دن ہے؟ تو کیا یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے 6000 سال میں پیدا کیے، یا یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ سال میں پیدا کیے؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اسی طرح احادیث میں جب جنگوں کی بات کی جاتی ہے، علاقوں کی بات کی جاتی ہے، آفات یا حوادث کی بات کی جاتی ہے، تو متشابہ انداز سے بات کی جاتی ہے، اور ان کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ لہذا جب دخان کی بات کی جاتی ہے، دھواں، یا سونے کے پہاڑوں کی بات کی جاتی ہے، یا پیلے جھنڈوں کی بات کی جاتی ہے، تو ان کا حقیقی مطلب کیا ہے یہ کوئی بھی شخص واضح طور پر اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود صحابہ کرام اور صحابیات بھی بعض اوقات حدیث کا منشا معلوم کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہات المؤمنین میں سے میرے بعد، یعنی میرے وصال کے بعد، امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے وہ ہماری ماں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان سے ملیں گی جہاں یعنی ان کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے،
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں وفات ہوئی سب سے پہلے، تو پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد ظاہری نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد وہ زوجہ محترمہ وفات پائیں گی جو سب سے زیادہ سخی ہیں، جو سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرتی ہیں، اور وہ یقیناً حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یا حدیث کی کوئی بھی بات اس کو سمجھنے کے لیے بہت غور اور فکر کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات وہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ ایکچولی وقوع پذیر ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح بعض لوگوں پر جنگی جنون سوار ہوتا ہے، وہ ہر حال میں جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کشمکش کی کیفیت ہو، اور اسی تناظر میں یہ دونوں حضرات اور خاص طور پر اولیاء صاحب وہ غزوہ ہند کا راگ الاپنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے آؤٹ کم بھی اپنے مفہوم میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو غزوہ ہند والی بات ہے یہ بھی متشابہات میں سے، کیا معلوم کہ اس لڑائی سے کا مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ عملاً جنگ والی لڑائی ہے، یا کوئی سائبر وار کی طرف اشارہ ہے، یا کسی معاشی جنگ کی طرف اشارہ ہے، یا کسی خلائی اور اسپیس وار کی طرف اشارہ ہے، یا کسی ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل اندھیرے میں ہیں اور ہم اس بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام بطور اصول جنگ کو ناپسند کرتا ہے، جنگ کو بطور آخری آپشن، بطور ناگزیر ضرورت کے اسلام ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اسلام اصولاً جنگ کے مخالف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی خواہش سے منع کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت فرماتے ہوئے قرآن پاک میں بتایا کہ یہود جنگ کی خواہش رکھتے ہیں، جنگ کی کوشش کرتے ہیں، جنگ کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ جنگ کی بھٹی کو گرمانا شروع کر دیتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا کام جنگ کی آگ کو بجھانا ہے، جنگ کی آگ کو بھڑکانا نہیں ہے، وار فوبیا پیدا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش تو یہ ہے کہ اولیاء صاحب بے شک صحافت کرتے رہیں اور بے شک اپنے دیگر موضوعات پر وہ زور آزمائی کرتے رہیں، طبع آزمائی کرتے رہیں، لیکن خدا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر طبع آزمائی کرنا چھوڑ دیں، اور خاص طور پر جب کہ ان کے اندر وہ بنیادی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے جو حدیث کے لیے ہونی چاہیے۔ عربی کی ایک عبارت وہ سیدھی طرح پڑھ نہیں سکتے، حدیث کی وہ بنیادی معلومات انہیں حاصل نہیں ہے، اور وہ بیٹھ کر مسند حدیث پر بیٹھ کر جب حدیث پر کلام کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ اس منصب کی توہین کے برابر ہے کہ ایک شخص وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے اور وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دے اور لوگوں کو کنفیوز اور گمراہ کرنا شروع کر دے۔